میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ شافع امم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، تم مجھ پر درود پڑھو اللہ تم پر رحمت نازل فرمائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے پہلے خلیفہ، اور آج ہمارا ٹاپک ہے یار غارو یار مزار۔ انشاءاللہ اس تعلق سے آج ہم ہجرت اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو آپ کا یہ سفر رہا، اس میں عشق و محبت، اور پھر جو سیدنا صدیق اکبر کا وصال ظاہری اور اس طرح کے کچھ واقعات پر ہم انشاءاللہ بات کریں گے، مگر پہلے ہم کلام کو شامل کریں گے پروگرام میں۔ میں آپ کو ہمارے مبلغین کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ ہمارے ساتھ شامل ہیں راشد علی اتاری مدنی، عدنان چشتی اتاری مدنی، مولانا محمد فیضان اتاری مدنی، نور عالم اتاری مدنی۔ آئیے اولاً ہم شامل کرتے ہیں کلام کو، نور عالم بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ راہ عرفان سے جو نادی درو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، راہ عرفان سے جو ہم نادی درو محرم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، کہ عرش ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ہوں مسلمان گرچہ ناقص ہی صحیح اے کاملو، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، ماہیت پانی کی آخر یم سے نم میں کم نہیں، اور ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو، ایسا امید کس لیے منت کشے استاد ہو، کیا کفایت اس کو اقرار رب کل اکرم نہیں، کیا کفایت اس کو اقرار رب کل اکرم نہیں،
اور سایہ دیواروں کے در ہو یا رب اور رضا، سایہ دیواروں کے در ہو یا رب اور رضا، دہی میں قیصر شوق جو نہیں، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، مصطفیٰ ہے مسند ارشاد پر کچھ غم نہیں۔ تو آج بات کریں گے ہم یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے۔ میں سفر ہجرت کے تعلق سے ایک شاعر نے کچھ اشعار قلم بند کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ آپ توجہ سے سنیں گے تو سفر ہجرت کے واقعات آپ کے ذہن میں آئیں گے، کیونکہ صحابہ کرام کو ستایا گیا، بہت زیادہ پریشان کیا گیا کفار قریش کی طرف سے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ تو شاعر کہتا ہے، ادھر مکے میں دنیا تنگ تھی ایمان داروں پر، کہ روندے جا رہے تھے پھول کے سے جسم خاروں پر، نبوت نے اجازت دی تھی کہ مدینے چلے جاؤ، وطن والوں کے اس ظلم سے امان پا جاؤ، صحابہ پہ اگرچہ قہر کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی کو لینے کو ترستے تھے، نہ تھا آساں منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، رسول پاک کو مکے میں تنہا چھوڑ کر جانا، مگر فرمان محبوب خدا فرمان باری تھا، مسلمانوں کا شیوائے طاعت گزاری تھا۔ یہ مسلمانوں کا انداز تھا جو شاعر نے لکھا ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتا ہے کہ جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کا وقت آیا اور نبی نے خانہ کعبہ کو دیکھا اور فرمایا، اے پیارے تیری میری فرقت کا وقت ہے آیا، تیرے فرزند اب مجھ کو یہاں رہنے نہیں دیتے، تیری پاکیزگی کا واز تک کہنے نہیں دیتے، جدائی عارضی ہے پھر بھی مجھ کو بے قراری ہے، کہ تو اور تیری رفاقت مجھ کو دنیا سے بھی پیاری ہے۔ یہ ہجرت کا ایک انداز ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام علیہم رضوان کا جو دل کی کیا آپ کی کیفیات تھی اس کو قلم بند کیا گیا۔ بہرحال یار غار و یار مزار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہجرت کے سفر کے منتظر تھے۔ یہ پر ایک واقعہ ہے، یہ بھی پیچھے آپ نے اجازت مانگی تھی، مگر آپ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا کہ شاید مجھے بھی ہجرت کا حکم مل جائے، تو یوں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رفاقت کا اذن ملا، اور پھر بہرحال جو ہجرت کا واقعہ ہوا انشاءاللہ اس پر ہم گفتگو کریں گے۔ سفر ہجرت یقیناً سفر محبت ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وارفتگی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، حضور پر کسی قسم کی آنچ نہ آنے دی، اور پورے سفر میں سائے کی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ رہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حفاظت کا آپ نے سلسلہ کیا۔ یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ اور آپ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے۔ اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے۔ پہلے ہم بڑھتے ہیں ہمارے فیضان بھائی کی طرف۔ فیضان بھائی، یہ جو سفر ہجرت ہے، یہ کہ اس کی ابتدا کیسے ہوئی وہ انشاءاللہ گفتگو کرتے رہیں گے۔ آپ سفر ہجرت کے تعلق سے کس پہلو پر بات کرنا چاہیں گے؟ ناظرین کو کیا بتانا چاہیں گے؟ کس طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سفر کا آغاز کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلمانوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ انبیاء و مرسلین کے بعد تمام لوگوں میں سب سے افضل ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ ہجرت کا جو واقعہ ہے اور ہجرت کی جو ابتدا ہوئی، اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہجرت فرمائی، جی یار غار، تو اس ساتھ ہجرت فرمانے سے بھی
حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عظیم مرتبے والا ہونا اور بقیہ تمام صحابہ کرام پر افضل ہونا ثابت ہوتا ہے۔ واہ واہ، اب اس حوالے سے ایک قرآن پاک کی آیت میں پیش کرتا ہوں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار واہ واہ، اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ فرمایا جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جب دونوں غار میں تھے، واہ، جب یہ اپنے ساتھی سے فرما رہے تھے غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اب اس حوالے سے اگر ہم غور کریں کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جبکہ یہ دو میں سے دوسرے تھے، جی، یعنی غار کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اور آپ کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی، سبحان اللہ، تیسرا شخص وہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ ٹھیک، اب اس سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بقیہ صحابہ کرام پر فضیلت کیسے ثابت ہوتی ہے؟ تو دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ ہجرت کے لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب فرمایا۔ بالکل، اچھا اگر آپ پس منظر دیکھیں ہجرت کا، تو ہجرت کیوں کی تھی؟ ہجرت اس لیے کی تھی کہ کفار جو تھے، کفار مکہ اور جو مشرکین تھے، ان سے قتل کا خطرہ تھا، جانی نقصان کا اندیشہ تھا، ٹھیک ہے، ایذائیں دینے کا خطرہ تھا۔ اسی وجہ سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا ارادہ فرمایا اور رب تبارک و تعالیٰ نے حکم بھی دیا۔ جی، اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مخلص مومن، سچے مومن ہونے کا یقین نہیں ہوتا، ایسے مقام پر، ایسے غار میں کہ جہاں پر کوئی شخص نہیں ہے، آس پاس کوئی آبادی نہیں ہے، اتنے نازک مقام پر کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھ کسی ایسے شخص کو رکھ سکتے ہیں جس سے اپنی جان کا خطرہ ہو؟ اللہ اکبر، اللہ تو اکبر، بات تو برابر ہو گئی کہ وہاں پر کفار مکہ سے خطرہ تھا، یہاں پر صدیق اکبر سے خطرہ تھا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سیدنا صدیق اکبر کے مخلص مومن ہونے، پکے مسلمان ہونے کا یقین تھا کیا بات ہے، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جیسا ایمان ہے، جیسا پختہ یقین ہے میری ذات پر، واہ، ایسا کسی اور کا نہیں واہ ہے۔ واہ، اسی لیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ ہجرت کا ساتھی بنایا اور ایسے نازک ترین مقام پر اپنے ساتھ رکھا۔ واہ واہ، اسی طرح ایک اور دوسری جہت سے دیکھیں تو ہجرت کا جو یہ ساتھ تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ساتھ رکھا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا۔ اچھا، جی ہاں، کیونکہ جب حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور عرض کی کہ آپ ہجرت فرمائیں، جی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا ساتھی کون ہوگا ہجرت میں؟ حضرت سیدنا جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، آپ کے ساتھی ابو بکر ہوں گے اور وہ صدیق ہیں۔ یعنی یہ نشاندہی، یہ تعین خود رب تعالیٰ کی طرف سے تھا، صحیح، ورنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اور اس وقت مکہ مکرمہ میں اور بھی کئی صحابہ کرام موجود تھے ہاں، جو نسبی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت قریبی تھے، ٹھیک ہے، ان کا نسب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے کافی قریب تھا، جی، لیکن اس کے باوجود بھی ان کے مقابلے میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کو ترجیح دی۔ اور یہ کس نے دی؟ خود رب تعالیٰ نے دی کہ میرے محبوب کے ساتھ جو ہجرت میں اس کا ساتھی بنے گا وہ وہی بنے گا جو خود اس کا بھی محبوب ہے۔ واہ واہ واہ، کیا تو بات، یہ جو بات ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی اور ایسا ہوتا، صدیق اکبر سے اگر کوئی اور افضل ہوتا، اللہ تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اس نازک ترین موقع پر اس شخصیت کا انتخاب فرماتا۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا انتخاب یہ بتاتا ہے کہ تمام مسلمانوں میں انبیاء و مرسلین کے بعد جو افضل شخصیت ہے
وہ سیدنا صدیق اکبر کی ذات۔ ماشاءاللہ آپ نے یعنی ہجرت کے اس واقعے سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی افضلیت پر دلیل بھی پکڑی اور صدیق اکبر کے مقام و مرتبے کو بیان کیا، جس جہت کو بیان کیا واقعی کمال کا، اس کو بھی ہمیں غور کرنا چاہیے کہ صدیق اکبر کا انتخاب، پھر صدیق اکبر کا آپ کے ساتھ جانا اور پھر وہی جان نثاری کے واقعات، پھر یار غار، ہم بار بار کہتے ہیں یار غار کہتے ہیں نا، تو راشد بھائی یار غار کا مطلب کیا ہے؟ اور پھر لفظ یار جو ہے وہ عام معنوں بھی میں ہمارے ہاں استعمال ہوتا ہے، پھر حضور کے لیے یا حضور کے ساتھی کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے، تو یار غار کا مطلب اس کو بھی بیان فرمائیں نا۔ جی، یار کا معنی تو ہوتا ہے دوست، فرینڈ، جو ساتھی ہوتا ہے اس کو یار کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جس کو معاذ اللہ یوں کہا جائے کہ یہ کہ بازاری لفظ ہے کہ عام بول چال میں اس طرح استعمال کیا جاتا ہے، بلکہ ادب کی دنیا میں بھی دیکھیں، اشعار کی دنیا میں، نظم نثر کی دنیا میں دیکھیں تو یہ لفظ بڑے خوبصورت معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے اور بڑا تہذیب والا یہ لفظ ہے۔ واہ واہ، اب وہ دیکھا جاتا ہے ادائیگی کون کر رہا ہے، کس کے لیے کر رہا ہے اور کس کانٹیکسٹ میں کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب جس کانٹیکسٹ میں ہم یار غار کہتے ہیں نا تو وہ بڑا مقدس سیاق و سباق ہے اور اللہ پاک ہمیں اس کی برکت نصیب فرمائے۔ یار کہتے ہیں دوست کو اور غار سے مراد غار ثور ہے۔ اس کا لفظی مطلب تو یہ بنا کہ غار کا دوست، نبی کریم علیہ السلام، غار کا ساتھی، غار کا دوست۔ لیکن نبی کریم علیہ السلام کا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ایسا خصوصی فضل و احسان ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے اپنے اعلان نبوت سے پہلے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی رفاقت اور صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ سبحان اللہ۔ یعنی زمانہ جاہلیت میں جبکہ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا، اظہار نبوت نہیں فرمایا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 18-19 سال کی تقریباً عمر تھی، اس عمر سے ہی یعنی نوجوانی کی عمر سے ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ السلام کا دوست اور ساتھی بننے کی سعادت ملی۔ کیا بات۔ پھر یہ سفر دوستی کا، محبتوں کا چلتا رہا۔ پھر اعلان نبوت فرمانے پر سب سے پہلے کلمہ پڑھنے والے آپ ہیں۔ پھر نبی کریم علیہ السلام کی مکی زندگی ہو یا مدنی زندگی ہو، دونوں مقامات پر، دونوں حالات میں، دونوں ادوار میں صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی ہیں۔ پھر آپ دیکھیں کہ سفر ہو، حضر ہو، میدان جنگ ہو یا مسجد نبوی ہو، خلوت ہو یا جلوت ہو، غار ہو یا پھر آج مزار ہو، اور یا پھر انشاءاللہ قیامت کا دن حوض کوثر ہو، یا پھر اس سے آگے بڑھ کر جنت الفردوس ہو، ہم دیکھتے ہیں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کائنات میں وہ شرف عطا کیا ہے جس سے کوئی دوسرا صحابی اہل بیت کا کوئی فرد بھی اس انداز میں مشرف نہ ہو سکا کہ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ رفاقت ان کو ملی۔ اور صرف یہ رفاقت نہیں تھی بلکہ ہر موقع پر ہم دیکھتے ہیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خدمت گاری کا اور وفا شعاری کا اپنے طور پر جو بشر کی طاقت ہوتی ہے اس کے مطابق حق ادا فرما دیا، یعنی بارہا اپنا مال بھی خرچ کیا، بارہا اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے، ایک تو غار ثور میں جو واقعہ سانپ کے ڈسے جانے کا ہے، اور اس کے علاوہ بھی آپ مختلف غزوات میں دیکھیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ ساتھ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رفاقت ہے۔ مولا علی حیدر کرار فرماتے ہیں کہ غزوہ بدر میں ہم نے نبی کریم علیہ السلام کے لیے ایک شیلٹر بنایا، ایک سائبان بنایا کہ وہاں نبی کریم علیہ السلام موجود ہوں گے، اور دشمن آپ علیہ السلام کی طرف اگر آنا چاہے گا تو اس کو روکا جائے گا اور نبی کریم علیہ السلام کو ڈیفینڈ کیا جائے گا، نبی کریم علیہ السلام کے لیے گویا کہ ایک ڈھال بنائی جائے گی۔ تو اب اس موقع پر غزوہ بدر میں نبی کریم علیہ السلام کے قریب کون ہوگا؟ تو مولا علی حیدر کرار فرماتے ہیں کہ اس دن کوئی اور قریب نہ ہوا، سب سے پہلے جو نبی کریم علیہ السلام کے لیے اپنی جان قربان کرنے کے لیے حاضر ہوئے وہ جناب صدیق اکبر ہوئے، اور مولا علی فرماتے ہیں کہ ہم میں پھر صدیق اکبر سے بڑھ کر کوئی شجاع اور بہادر نہیں۔ کیا بات۔ تو ہر موقع پر صدیق اکبر نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں، اور پیارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک مقام پر نبی کریم علیہ السلام نے صدیق اکبر اور فاروق اعظم دونوں کے ہاتھ اپنے مبارک ہاتھوں میں لیے دائیں بائیں، اور صحابہ کرام کے درمیان جلوہ گر ہوئے اور فرمایا کہ ہم قیامت کے دن بھی اسی طرح اٹھائے جائیں۔ واہ واہ، کیا بات۔ قبر انور سے اٹھائے جانے میں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھی ہیں، تو اس لیے کہا جاتا ہے یار غار۔ اچھا، یہ یار غار کا لفظ جب صحابہ کرام یا بزرگوں کے لیے استعمال ہوتا ہے تو اس سے مراد صدیق اکبر ہوتے ہیں، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا شعاری گویا کہ ضرب المثل بن گئی۔ لہٰذا آپ اردو ڈکشنری میں دیکھیں، اردو لٹریچر میں دیکھیں، جب کسی گہرے اور سچے اور مخلص دوست کا ذکر کرنا ہونا تو جو ادیب ہوتے ہیں، شعراء ہوتے ہیں، وہ یار غار کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ یعنی آپ ڈکشنری میں سرچ کریں گے نا، یا نیٹ پر آپ سرچ کرتے ہیں کہ یار غار کا معنی کیا ہے، تو اس کا ایک معنی کیا ہے؟ مخلص دوست۔ صدیق اکبر کی صداقت اور نبی کریم علیہ السلام سے وفا یہ ضرب المثل بن گئی کہ آج سچے دوست کو پکارنا ہو تو اس کے لیے استعارہ یار غار کے لفظ۔ کیا بات ہے، کیا روشن ہوا
روشن ہوا خاص یار مصطفیٰ صدیق ہے خاص یار مصطفیٰ صدیق ہے فضل والا کہہ دیا قرآن کیسے عالی مرتبہ صدیق ہے صدیق ہے کیسے عالی مرتبہ صدیق ہے۔ عدنان بھائی فضیلت کی بھی بات ہو گئی، یار غار سے یار غار کا مطلب بھی پتہ چل گیا، آپ کچھ سفر ہجرت کا آغاز بھی تو کر دیں، آپ بتائیں تو صحیح یہ کیوں ہوا، کیسے ہوا، کہاں سے چلے، کدھر گئے؟ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اللہ کریم نے اس بات کا حکم دیا اور اجازت عطا فرمائی، صحابہ کرام علیہ مردوان کو تو حضور علیہ السلام پہلے ہی حکم ارشاد فرما چکے تھے، جو پہلے حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کر رہے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس بات کے منتظر تھے کہ اللہ کریم مجھے بھی اجازت عطا فرمائے اور میں بھی ہجرت کروں۔ صحیح۔ تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا ذکر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے کیا تھا۔ اچھا، جب اجازت ہوئی کہ بھئی جانا ہے، ہجرت کرنی ہے، حکم جب ہوا اور اس وقت ہجرت کرنا لازم ہو گیا تھا، یہ نہیں تھا کہ بندے کے اختیار میں کرے نہ کرے نہ کرے، اختیاری حکم نہیں تھا، جی اختیاری حکم نہیں تھا، بلکہ یہ لازمی حکم تھا جس کو کرنا جو ہے ہر ایک پر فرض تھا، لازم تھا۔ تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ چاہا کہ آپ ہجرت کریں، اس حکم پر عمل کریں، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ ٹھہریں، مجھے بھی جیسے ہی اجازت ملتی ہے تو میں بھی ہجرت کروں گا۔ سبحان اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دیکھیں، حالانکہ دیگر صحابہ کرام جا رہے تھے، یہاں جو کیفیت تھی سب کو معلوم ہے کہ صحابہ کرام علیہ مردوان کو دکھایا ستایا جا رہا تھا، ظلم و زیادتی کی جا رہی تھی، اسی طرح جو ہے وہ جان کے دشمن بنے ہوئے تھے، لیکن ایسے میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے نزدیک سب سے بڑھ کے اہمیت کس بات کی ہے؟ بھئی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا ٹھہرو، میں بھی اس انتظار میں ہوں کہ مجھے اجازت ملے تو میں بھی جو ہے وہ ہجرت کروں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی دن سے تہیہ کر لیا کہ اب ہجرت کرنی ہے تو حضور کے ساتھ ہی کرنی ہے، اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا بھی یہ ان پر اعتماد تھا۔ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے جس دن ہجرت فرمانی تھی، آپ دیکھیں انہوں نے اسی وقت سے نا اونٹنی اپنے لیے تو تھی ہی تھی، ایک حضور علیہ السلام کے لیے بھی خرید، اب اس کی خدمت کرنا شروع کر دی ہے، فرما کیا اس کو، ہاں جی فرما کیا، اسے تیار کیا کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی سواری بننی ہے۔ یہ محبت ہے، یہ انداز ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ بھئی اسی وقت بھی جس وقت ہجرت کرنی تھی ہاتھ تو ہاتھ بھی سواری کا انتظام کیا جا سکتا تھا، لیکن جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے عمل کے ذریعے بتا رہے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کی جو سواری ہے وہ کتنی آرام دہ ہونی چاہیے، فربا ہونی چاہیے، پہلے سے اس کو تیار کیا جائے، کسی قسم کی کوئی کمی نہ رہے اس میں، جیسے ہی حضور فرمائے اور میں فوراً جو ہے وہ پیش کر دوں، ایسے ہی کیا آپ نے۔ روزانہ کی بنیاد پر آپ گویا یوں کہہ لیں کہ اس بات کے بعد سے ان کی کیفیت یہ ہوتی تھی کہ یہ ہر وقت تیار ہیں، آپ حضور ادھر حکم فرمائے اور ادھر میں سواری جو ہے اسی وقت جو ہے وہ چل پڑے ہم۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے آپ دیکھیں اس وقت بھی سرکار علیہ السلام کو پورے مکہ شریف میں صحابہ کرام جا بھی رہے تھے، رکے ہوئے بھی تھے، ٹھہرے ہوئے بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جو جس رات ہجرت فرمائی ہے، اس رات اگر کسی کو معلوم ہے کہ حضور کہاں ہیں اور کہاں تشریف لے جا رہے ہیں، آپ دیکھیں لوگ جان کے دشمن تیر و تلوار لے کر گھر کے باہر کھڑے ہوئے ہیں، اور ایسے میں ایک حسی انتظار میں ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لانا ہے، اور وہ کائنات میں یا نبی کریم علیہ السلام کو معلوم ہے یا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ معلوم ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے آنا۔ کس قدر اعتماد، اعتبار اور ان کے ایمان کا اللہ کریم اور اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں مقام، مرتبہ، قبولیت اور مقبولیت ہے کہ کائنات میں نبی پاک علیہ السلام اپنی جان کے بارے میں اگر کسی بندے کو بتا رہے ہیں کہ میں نے جانا ہے، نکلنا ہے، وہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، یہ حضور علیہ السلام کا ان پر انتہائی اعتماد ہے۔ اور پھر یہ صرف یہ نہیں،
ان کا سارے کا سارا گھرانہ ہی ایسا ایسا ہی ہے کہ جو قابل اعتماد ہے. واہ واہ. جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام تشریف لائے، سرکار صلی اللہ تعالی خلاف معمول وقت پر تشریف خلاف معمول، ویسے معمول مبارک یہ ہے، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں روزانہ صبح بھی آتے تھے، شام بھی تشریف اللہ لائے. اللہ اللہ. یہ ڈیلی کی روٹین ہے. حالانکہ حدیث پاک میں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ایک آدھ دن کے بعد ملا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے، واہ واہ. وقفہ دے کے ملا کرو. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ملنے کا جو معاملہ ہے، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں روز صبح بھی آ رہے ہیں، شام کو بھی تشریف لا رہے واہ ہیں، واہ. اور بقیہ کے لیے فرماتے ہیں کہ وقفہ دے کے ملا کرو، محبت بڑھتی ہے. جناب سیدنا صدیق اکبر کا بھی معاملہ یہی ہے. اللہ اکبر. یہ نبی کریم علیہ السلام کی محبت کا یہ عالم ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہیں ملتے، نظر نہیں آتے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اس وقت کی کیفیت کیا ہے. اللہ. اور یہی اسی طرح کی کیفیت جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی ہوتی ہے. انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے وہ سارا اہتمام کیا. حضور تشریف لائے، سرکار علیہ السلام نے دیکھا بھی گھر کے اندر جو ہے نا وہ حضرت اسماء بھی ہیں، حضرت عائشہ بھی ہیں. تو وہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا بھئی تنہائی میں بات کرنی ہے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جب عرض کی تو سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال کہ بھئی یہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے پورے گھرانے پر اعتماد کیا. اور آپ دیکھیں یہ تو یہ ہیں ان کی آل اولاد، تو آل اولاد ان کے غلام بھی حضور کی بارگاہ فرما بردار. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو خدمت گاری کا شرف نبی کریم علیہ السلام نے عطا فرمایا، وہ جو غار ثور کے اندر دودھ اور دیگر چیزیں جو لے کر آیا کرتے تھے، جہاں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات ہیں، جو حضور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شہزادی ہیں، وہیں جو آپ کے غلام ہیں وہ بھی نبی کریم علیہ السلام کے فرما بردار. نبی کریم علیہ السلام ان پر بھی اعتماد فرما رہے ہیں، اور آپ دیکھیں وہ بھی کیسے قابل اعتماد ہے، اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچائی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے، حالانکہ یہ وہ کام تھا جان جا سکتی تھی، بالکل جا سکتی، جان جا سکتی تھی کہ جو بندہ پکڑا گیا، ظاہر سی بات انہوں نے اعلان کیا ہوا 100 اونٹوں کا اعلان جو ہے وہ دیے جائیں گے، اور لوگ جو ہے یوں مارے مارے پھر رہے ہیں. لالچ بھی آ سکتی تھی، جی لالچ بھی، لیکن یہ لوگ وہ ہیں جو طمع اور لالچ سے مبرہ و منزہ. اور خاص طور پر نبی کریم علیہ السلام کی ذات پاک کے حوالے سے یہ ساری کی ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا گھرانہ، آپ کے غلام، آپ خود نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کتنے قابل اعتماد ہیں. اور پھر ہر وقت جو ہے وہ انہیں اس بات کی فکر لاحق ہے نبی کریم علیہ السلام کے آرام میں کسی قسم کا خلل نہیں آنا چاہیے. وہ آرام رستے کے اندر ہو یا غار کے اندر پہنچنے کے اعتبار سے ہو. جناب سیدنا صدیق اللہ عنہ رستے کے اندر آپ دیکھیں، حالانکہ ایک ساتھ سفر ہے، جی اچھا عمر میں بھی کوئی زیادہ جو ہے نا وہ فرق نہیں ہے، لیکن باوجود اس کے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کو کندھوں پہ بٹھاتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ خود حضور علیہ السلام کو اٹھا کر لے کر جاتے ہیں. اور پھر آگے پہنچتے ہیں، وہاں جا کے بھی یہ نہیں میں تھک گیا ہوں جی میرا یہ حال ہے. ان کے نزدیک یہ تھا کہ میری جان اگر حضور کے قدموں پہ جاتی ہے تو میں سمجھوں گا کہ جان جو ہے واقعی کسی ٹھکانے پر جان ساری حضرت صدیق نے ختم کر دی. جان ساری حضرت صدیق نے جب کہ مکے سے ہوئی ہجرت رسول اللہ کی، جب کہ مکے سے ہوئی ہجرت رسول اللہ کی. سفر ہجرت کا ذکر بھی جاری ہے. سیدنا صدیق اکبر کا مقام و مرتبہ، آپ کے اہل خانہ کی وفا شیاری پر بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر نے اس سفر میں اور کیا کیا نرالے کام کیے، انشاءاللہ اس پر ہم بات کریں گے. ایک طویل ایک یہ سفر ہے، یقیناً ہم ایک پروگرام میں بیان نہیں کر سکتے، وہ چند جہتیں اس پر بات کر رہے ہیں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی شان کے تعلق سے کچھ کالز پہلے آپ کی لیتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ مزید اسی ٹاپک کو ہم کنٹینیو کریں گے. جی کال دیجیے گا. میرا مولانا فیضان مدنی سے سوال یہ ہے، بتائیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال کس سبب سے ہوا، یعنی شہادت ہوئی یا طبی وفات ہوئی؟ برائے کرم جواب ارشاد فرما دیں.
جی انشاءاللہ فیضان بھائی آپ سے اس کا جواب لیں گے، ایک اور کال شامل کرتے ہیں. جی جناب راشد علی صاحب سے یہ گزارش ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو امت کا ولی اکبر کہہ سکتے ہیں، اس بارے میں رہنمائی فرماتے ہیں. ولی اکبر. جی انشاءاللہ راشد بھائی آپ کی طرف بڑھتے، پہلے فیضان بھائی کی طرف. فیضان بھائی وصال ظاہری جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کا ہوا، شہادت تھی یا طبعی؟ اس حوالے سے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا سبب کیا بنا، اس میں مختلف اقوال ہیں، مختلف روایتیں ہیں. ایک روایت تو یہ ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک قلبی مرض، دل کا مرض لاحق تھا جو کہ آپ کی وفات کا سبب بنا. اور ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے کہ جو کہ سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتی ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سردیوں کی رات میں غسل فرمایا تھا، جس کی وجہ سے آپ کو بخار کا مرض لاحق ہو گیا تھا، اور پھر یہ متواتر 15 دنوں تک بخار جو ہے وہ جاری رہا، اور بالآخر جو ہے وہ یہ آپ کی وفات کا سبب بنا. اللہ اللہ. ایک روایت کے مطابق یہ بھی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو ایک آئٹم دیا تھا کھانے کا، خریزہ، گوشت اور آٹے سے تیار ہوتا ہے، تو یہ کھانا جو ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفے میں بھیجا گیا. جی تو وہ آپ دونوں حضرات نے کھانا تناول کیا تھا اور اس میں زہر ملایا گیا. اللہ اکبر. تو اس زہر کی وجہ سے ایک ہی سال کے اندر دونوں کی وفات ہو گئی. اللہ. یعنی حارث بن کلدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی وفات ہو گئی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ جو فرماتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا جو حقیقی سبب تھا وہ کیا تھا. فرماتے ہیں کہ چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی قلبی لگاؤ تھا. بے شک. جیسے ہم سن رہے ہیں نا کہ اسلام لانے کے بعد سے جو مزار تک پہنچنے تک جو ساتھ تھا دنیا نے دیکھا، واہ. تو یہ جو ساتھ تھا، یہ جو قلبی محبت تھی، اور پھر یہ محبت عشق میں تبدیل ہوئی. تو جب اتنا قریبی بندہ دنیا سے چلا جائے نا، چونکہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس کا شدید غم لاحق. بے شک. اور چونکہ بہت قریبی ایک شخص ہوتا ہے، جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو انسان کی طبیعت جو ہے اس میں بے چینی سی آ جاتی ہے کہ یہ ایک میرا ساتھی تھا، وہ چلا گیا دنیا سے. تو حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرمانے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو جسم تھا یہ مسلسل گھلنے لگا. اللہ. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غم میں، ہجر میں. تو یہ جو غم تھا نا، یہی آپ کی وفات کا حقیقی سبب. اللہ اللہ. اس سبب سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دنیا سے، ہم جیسے اشعار میں غم مصطفیٰ مانگتے ہیں تو صدیق اکبر کو حقیقی غم مصطفیٰ ملا ہوا تھا. ہجر و فراق نبی پاک علیہ السلام کا جو تھا، اس غم میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وصال ظاہری یہاں آپ تک کا کہ ہوا. محسن بھائی میں ابھی مجھے وہ روایت یاد آئی کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مرض الموت تھا اور آپ جو وہ انتقال فرمانے والے تھے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس موجود حاضرین سے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی میرا انتقال ہو جائے نا، یعنی پیر اور منگل کی درمیانی رات آپ کا انتقال ہوا، اللہ اللہ. فرمایا کہ اگلے دن کا انتظار نہیں کرنا، مجھے اسی رات میں سیم رات مجھے جو ہے وہ آپ دفن کر دینا. کیوں؟ کیونکہ میرے نزدیک جو دن اور رات نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے قرب میں گزرے، واہ واہ، اس سے بڑھ کر کوئی دن اور رات میرے نزدیک سبحان افضل نہیں. اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے. تو یہ تھا کہ اگر مر بھی جاؤں، انتقال بھی ہو جائے، تو فوراً جو ہے وہ مجھے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچا دینا. وہ آپ مفتی احمد جان خان صاحب کا شعر ہے نا، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے. ہائے ہائے. ہائے ہائے. خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، مر مٹ کے خوب لگتی، مر مٹ کے خوب لگتی مٹی میری ٹھکانے، کر ان کی راہ گزر پر میرا مزار ہوتا، خاکِ مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا. امام عبدالوہاب شارانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے بھی ذکر فرمایا، اور بعض دیگر اور علماء اور محدثین کرام نے بھی اس بات کو ذکر فرمایا
کہ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قلبی محبت اور لگاؤ تھا وہ اس قدر شدت اختیار کر گیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جدائی میں کہ وہ جو آپ کا قلب اطہر تھا وہ ایسے ہو گیا تھا جیسے جل کر کباب ہو جایا کرتا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ بارہا ایسا ہوتا تھا کہ جب کبھی سانس لیا کرتے تھے تو یوں لگتا تھا جیسے بھنے ہوئے کلیجے کی خوشبو آتی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ قلبی کیفیت تھی جو نبی کریم علیہ السلام کے فراق میں ایسی ہو چکی تھی، وہ جو کباب آہو میں نہ پایا کباب میں ہے، وہ دل جو ہے وہ حضور کی محبت میں کباب ہو چکا تھا۔ کیا بات ہے، جلی جلی بو سے اس کی پیدا ہے سوزش عشق چشم بالا، کباب آہو میں بھی نہ آیا مزہ جو دل کے کباب میں ہے۔ بہرحال یہ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، ہجر و فراق جو ہے نا، ہجر و فراق اس کی بات کی جاتی ہے، ہمیں اللہ نصیب کرے کہ ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ہمیں رونا مل جائے، اور یقین مانے جو آنسو حضور کی محبت میں نکل آئے نا، اس آنسو کی تو کیا بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے، وہ کمال کا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے شرف عطا فرماتا ہے، اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دعوت اسلامی کے ماحول میں الحمدللہ ہمیں نبی پاک کی محبت، غم مصطفیٰ، غم مدینہ کی بات کی جاتی ہے۔ امیر اہل سنت کے اشعار آپ پڑھیں تو آپ کو غم مصطفیٰ، غم مدینہ، ہجر مصطفیٰ، ہجر مدینہ کے اس میں کئی الفاظ و اشعار ایسے ملیں گے کہ آپ کے آنسو بہہ نکلیں گے اور آپ اس طرف متوجہ ہو جائیں گے، مگر یہ ایک آدھ مرتبہ کا انٹیگیٹ کرنے سے نہیں ہوتا، بار بار پڑھنے سننے سے انسان کی یہ کیفیت بنتی ہے۔ اللہ ہمیں نصیب کرے۔ یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، یاد میں جس کی نہیں ہوش تنو جان ہم کو، پھر دکھا دے وہ روح مہر فروزہ ہم کو، جس تبسم میں گلستہ پہ گرائی بجلی، جس تبسم میں گلستہ پہ گرائی بجلی، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو، پھر دکھا دے آقا، پھر دکھا دے وہ ادائے گل خندہ ہم کو، اور خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، خوف ہے سما خراشی سگے طیبہ کا، ورنہ کیا یاد نہیں نالا ہو افغان ہم کو، ورنہ کیا یاد نہیں نالا ہو افغان ہم کو، اور چاک داماں میں نہ تھک جائیو اے دست جنوں، چاک داماں میں نہ تھک جائیو اے دست جنوں، پرز کرنا ہے ابھی جیب گیرے
کرنا ہے ابھی جیب ہم کو. ماشاء اللہ ہجر و فراق والا ماشاء اللہ کلام آپ نے پڑھ دیا. اللہ برکت دے آپ کو. سوال حضرت عاشق اکبر ہم کہہ رہے ہیں، صدیق اکبر کہہ رہے ہیں، ولی اکبر. جی، ولایت کا معنی اگر دیکھیں نا، ولایت کا معنی کیا ہے؟ اس کا مفہوم یہ ہے کہ قرب الہی. جب اللہ کے نیک بندے کو اللہ کا خاص قرب ملتا ہے تو اس درجے کو ولایت کہا جاتا ہے. ولی کون ہوتا ہے؟ قرب خاص پانے والا. اور جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب تمام نبیوں اور رسولوں کے بعد ہم نے علی الاطلاق افضل مانا، تو افضلیت مطلقہ کا مطلب کیا ہے اور افضلیت مطلقہ کس اعتبار سے ہے؟ تو امام اہل سنت نے بنیادی طور پر اس کی دو صورتیں ذکر کی ہیں: کثرت ثواب اور قرب رب ارباب. یعنی کثرت ثواب کے ساتھ ساتھ رب تبارک و تعالیٰ کا قرب جس کو زیادہ حاصل ہوگا وہ افضل ہوگا رب کی بارگاہ میں. تو سارے نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے زیادہ قرب الہی جس ہستی کو ملا ہے وہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. تو جب نبیوں اور رسولوں کے بعد ان کو ہم نے سب سے افضل مان لیا تو ان کو سب سے بڑا ولی بھی مان لیا. یہی وجہ ہے کہ امت کے اکابرین نے، صوفیاء نے، اولیاء نے بیک زبان اس بات کو ذکر کیا کہ اس امت کے نہیں بلکہ پوری مخلوق کے سب سے بڑے ولی یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. محسن بھائی، ایک اصول ہے اور ایک قاعدہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جس طرح دیگر انبیاء سے افضل، اسی طرح آپ کی امت دیگر امتوں سے افضل. جس طرح قرآن آپ علیہ السلام کے سینہ دھر پر نازل ہونے والی کتاب پچھلی تمام آسمانی کتابوں سے افضل، تو اسی طرح نبی کریم علیہ السلام کی امت کے اولیاء، اولیاء محمدیین پچھلی تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں. تو اب اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ شریف میں جا بجا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر فرمایا تو آپ کے لیے ایک ٹائٹل استعمال کیا، اور یہی ٹائٹل امام عبد الوہاب شعرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الیواقیت والجواہر میں بھی ذکر کیا کہ صدیق اکبر کون ہیں؟ افضل الاولیاء المحمدیین، امت محمدیہ کے اولیاء میں سب سے افضل یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اور یہ اصول ہے کہ امت محمدیہ کے اولیاء تمام امتوں کے اولیاء سے افضل ہیں، لہٰذا آپ تمام جہانوں کے اولیاء سے افضل ہوئے. ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شرح فقہ اکبر میں جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کیا، ابتدا میں فرمایا کہ ابو بکر کون ہے؟ فرمایا افضل الاولیاء من الاولین والآخرین. تمام اولین آخرین یعنی نبیوں اور رسولوں کے بعد سب سے بڑا جس کو ولایت کا درجہ ملا ہے، سب سے کائنات کے افضل ولی یہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. پھر آپ دیکھیں داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنی مشہور زمانہ اور شورۂ آفاق تصنیف کشف المعجوب میں جب تصوف کے باب میں سب سے پہلے صوفی کا ذکر کرنا چاہا تو سب سے پہلے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر فرمایا. اور یہ صرف محض اتفاق نہیں تھا بلکہ آپ نے اس بات کی صراحت بھی فرمائی کہ صدیق اکبر کون ہے؟ یہ نبیوں رسولوں کے بعد شیخ الاسلام ہیں اور امام اہل طریقت ہیں. یعنی جو اولیاء کا ایک سلسلہ ہوتا ہے راہ سلوک کا، تو ان تمام اولیاء راہ سلوک پہ چلنے والوں کے اہل طریقت کے یہ امام اور پیشوا ہیں. اور داتا صاحب فرماتے ہیں کہ نبیوں اور رسولوں کے بعد کسی کے لیے یہ زیب نہیں ہے کہ وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آگے قدم رکھ سکے. اور آپ فرماتے کہ اگر تم نے حقیقی صوفی دیکھنا ہو نا تو جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب داتا صاحب نے یہاں پر ایک شعر ذکر کیا کہ ان صفا صفت الصدیق ان اردت صوفیا علی التحقیق. یہ صوفی کی جو شان صفا ہوتی ہے نا، وہ دیکھا جائے تو حقیقتاً اور اول درجے پر آ کر نبیوں اور رسولوں کے بعد شان صفا، صوفی ہونے کی شان جو ہے یہ صدیق اکبر کی خاص صفت ہے. اگر تم نے الگ تحقیق کے ساتھ کسی سچے صوفی کو دیکھنا ہو تو وہ جناب صدیق اکبر کو دیکھ لو. اسی طرح ملفوظات اعلیٰ حضرت میں اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کا وہ پورا کلام ہے، اس میں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت کے سب سے بڑے غوث، سب سے پہلے غوث جناب صدیق اکبر ہیں. پھر امام ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے رسائل ابن عابدین میں جب اولیاء کی اقسام ذکر کی اور ان میں اقطاب کا ذکر کیا، کتب ایک خاص قسم ہوتی ہے ولیوں کی، تو امام شامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، علامہ شامی نے فرمایا کہ نبی کریم علیہ السلام کے بعد اس امت کے پہلے کتب جناب صدیق اکبر ہیں. واہ واہ واہ، کیا بات ہے. افضل ہو عالم سے رسول اور انبیاء کے بعد جو افضل ہو عالم سے، یہ عالم میں کس کا مرتبہ
جواب یہی بنے گا کہ جو افضل الاولیاء المحمدیین ہیں، جو افضل الاولیاء من الاولین والآخرین ہیں، جو اعظم الاولیاء ہیں، افضل الاولیاء ہیں، امام اہل طریقت ہیں، تو وہی ولی اکبر ولی اکبر ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے، ماشاء اللہ۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محترم عدنان چشتی صاحب سے سوال ہے، سفر ہجرت کے بعض معروف واقعات ہیں جو عموماً بیان کیے جاتے ہیں، کیا کوئی ایسی جہت یا واقعہ آپ بتا سکتے ہیں جو ایک نئی جہت ذہن میں کھولے؟ جی حضرت، آپ سے ایک نئی جہت دریچے کھلوانا چاہ رہے ہیں، پہلے ایک اور لے لیں پھر آپ سے دریچے کھلواتے ہیں کچھ۔ جی محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں۔ ماشاءاللہ سے مدنی چینل بہت پیارا سلسلہ لے کر آیا ہے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے۔ محسن بھائی آپ سے یہ سوال ہے، ہمارے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کیا تھا؟ جی، اس کا جواب بھی انشاءاللہ لیتے عرض کروں گا، ایک اور کال دے رہے جب تک۔ حافظ شہر یار اتاری زندہ شاہ بلاول سے عرض گزار ہوں۔ میں عدنان چشتی صاحب سے یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا آپ نے غار ثور کی زیارت کی ہے؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو میٹھا مدینہ دیکھنے کی سعادت عطا فرمائے، جزاک اللہ خیرہ۔ آمین آمین۔ دونوں سوالات کے ساتھ آپ کی طرف متوجہ ہوا میں، اب آپ ارشاد فرمائے، پھر میں سوال کا جواب دے دوں۔ غار ثور کی زیارت نصیب فرمائے، آمین۔ میں محروم ہوں ابھی تک وہاں کی زیارت سے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ یہ جو سفر ہے، جی اچھا یہ بہت کچھ بیان ہوتا ہے لیکن سارے کا سارا بیان ہو گیا ہو ایسا نہیں ہوتا، صحیح بات ہے۔ بلکہ بعض کتابوں کے اندر ایک واقعہ مذکور ہے، میں وہ عرض کرتا ہوں، جی جس کو ذکر کرنے کے بعد علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ سفر ہجرت میں حضرت ام معبد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے گھر حضور کا قیام فرمانا اور سب کچھ، اور ان کی بکری اور دیگر چیزیں بڑی مشہور ہیں، لیکن جو ان کے درخت کا واقعہ ہے وہ لوگوں نے فراموش کر دیا، اس کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہے۔ فرماتے ہیں وہ ایسا معروف نہیں ہے جیسے بکری کا واقعہ معروف ہے، اور وہ واقعی ایسا ہی ہے، انوکھا اور کیا کہتے ہیں اس کو، عجیب و غریب واقعہ، نرالا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب ان کے گھر تشریف لے کر گئے، سرکار علیہ السلام نے قیام فرمایا، دیگر جو وہاں معجزات کا ظہور ہوا وہ جدا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک ایسے یوں کچھ درخت کی جگہ تھی جہاں درخت سوکھ چکا تھا، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس کے پاس کیاری تھی، وہاں اس کے پاس بیٹھ کر حضور نے وضو فرمایا۔ سبحان اللہ۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جب وضو کیا تو کلی کی سرکار علیہ السلام نے اس کے اندر۔ حضرت ام معبد فرماتی ہیں سرکار علیہ السلام تو کلی کر کے وضو کر کے وہاں جتنی دیر قیام فرمانا تھا اس کے بعد تشریف لے گئے۔ جی فرماتی ہیں جب ہم صبح اٹھے تو اس جگہ پر ایک درخت پیدا ہو چکا تھا، اور وہ درخت ایسا تھا، ارشاد فرماتی ہیں کہ ہم اسے برکت والا درخت کہا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ برکت والا درخت کیا تھا؟ فرماتی ہیں جب کوئی بیمار ہوتا اس کا پھل کھلا دیتے تھے، اللہ کریم اس کو شفا عطا فرماتا۔ کیا بات ہے، کیا بات۔ فرماتی ہیں عجیب و غریب قسم کے اس کے پھل تھے، پتے تھے، اور اس کا تعلق نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ ایسا تھا، وہ طویل واقعہ انہوں نے بیان کیا ہے اس کا، علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو ذکر کیا، اور بعض دیگر اور کتاب ربیع الابرار کے اندر بھی موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وہ اس طرح پروان چڑھتا رہا، بڑا ہوتا رہا، اور ہم اس سے جو ہے نا وہ اپنے بیماروں کو شفا یابی کے لیے اس کے پھل کھلاتے رہے، لوگ ٹھیک ہوتے رہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ایک دن جب ہم صبح سو کر اٹھے تو صبح کے وقت اس کے پھل جو ہے نا وہ جھڑ چکے تھے، اور اس کی جو زینت تھی وہ ماند پڑ چکی تھی۔ فرماتی ہیں وجہ کیا تھی؟ فرماتی ہیں کہ جب کچھ دیر گزری، کچھ وقت گزرا تو ہمیں پتہ چلا کہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام وصال فرما، حضور علیہ السلام کی ذات پاک کے ساتھ اس درخت کو کمال درجے کی نسبت ہے، سرکار دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، اس درخت کو حضور علیہ السلام پر گزرنے والی کیفیت کا پتہ چل رہا ہے، اور وہ حضور کے غم میں گویا اس کے درخت کے جو پھل تھے وہ جھڑ گئے تھے، وہ بے رونق ہو گیا تھا، پہلے جیسا نہیں رہا، پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس کی کیفیات بدلتی رہی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ
उस वक्त ये भी वाकया, ये भी मौजज़ा नबी करीम अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर पजीर हुआ था वहाँ, लेकिन इसको इतनी शोहरत नहीं मिली जितनी हज़रत उम्मे माबद की बकरी को शोहरत मिली है। अच्छा, इसी तरह और बहुत सारी जिहाद है, यानी आप जब जब इस वाक़े को पढ़ते हैं, मुख्तलिफ किताबें पढ़ते चले जाएं, नई नई जिहाद, नई नई रिवायात, यानी रिवायात पुरानी है लेकिन वो हमारे पढ़ने के एतबार से नहीं है। बुजुर्गान दीन ने बहुत कुछ लिखा है। ये एक सफर बेशुमार नबी करीम अलैहिस्सलाम के मौजज़ात का मजमुआ है। अच्छा, और इसमें अगर आप बयान करना चाहें, बताना चाहें कि भाई अगर पढ़ना चाहे कोई आसान अंदाज में और उसको चाहे वो इस सफ़र के वाक़ियात को ज़हन नशीन करना चाहे, तो कौन सी किताब की तरफ रहनुमाई करें? वैसे हिजरत रसूल पर मुख्तलिफ किताबों के अंदर पूरे पूरे अबवाब भी मौजूद होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो यूँ कह लें आसानी के साथ मिल जाने वाली किताबें हैं, सीरत मुस्तफ़ा, हज़रत अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी साहब रहमतुल्लाह तआला की बड़ी लाजवाब किताब है। इसी तरह सीरत रसूल अरबी है। दोनों किताबें मकतबतुल मदीना से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मिल जाती हैं, इनको पढ़ सकते हैं। और जो उलमा है, ज़ाहिर सी बात है, उनकी दस्तरस में बहुत सारी किताबें होती हैं, तो तफसील के साथ इसका जिक्र जो है अल्लामा शामी रहमतुल्लाह तआला, जिनकी किताब, ये अल्लामा शामी इब्ने आबिदीन शामी नहीं है बल्कि सीरत शामिया के नाम से भी इस किताब को जाना जाता है, और सुबुलुल हुदा वर रशाद ये नाम है असल उसका, जिसके अंदर बड़ी तफसील के साथ इस वाक़े को बयान किया है। और बाद में आने वाले उलमा ने मुख्तलिफ किताबें सिर्फ हुजूर के हिजरत पर, हिजरत रसूल के उन्वान से जो है वो किताबें मौजूद हैं, जिसके अंदर मुख्तलिफ जिहाद से कलाम किया है। वैसे एक बात, एक आशिक रसूल जो है वो मौलाना मंजूर अहमद साहब, मंजूर अहमद शाह साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी किताबों के हवाले अमीर अहले सुन्नत ने भी जिक्र फरमाया है मदीनतुर रसूल, उसके हवाले से एक बात अर्ज करता हूँ। आपने इरशाद फरमाया, लिखते हैं, फरमाते हैं कि जो गारे सौर में नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लेकर गए, कहते हैं पहले सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु गए जी, उन्होंने गार को साफ किया और फिर नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। फरमाते हैं हमारे दिल भी गार हैं। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इसमें पहले सिद्दीक़ अकबर आएंगे तो हुजूर जलवागर होंगे, जैसे गारे सौर के अंदर पहले सिद्दीक़ अकबर गए हैं और उन्होंने उसका जो मामला था वो साफ सुथरा कर दिया है, अब हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए हैं। फरमाते हैं दिल भी एक गार है, इसमें सिद्दीक़ अकबर को बसाओगे तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने नूर से इसे जलवागर करेंगे, इसको चमकाएंगे। इसलिए दिलों में अगर हुजूर की मोहब्बत चाहते हैं तो पहले सिद्दीक़ अकबर को बसाना पड़ेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह हमें मोहब्बत सिद्दीक़ अकबर में जीना और मरना नसीब करे। हम बात सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु अन्हु की यार गार और यार मज़ार होने पर कर रहे हैं, तो अब ये जो हिजरत का सफ़र है, हिजरत के सफ़र में सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ताल्लुक़ से एक गुफ्तगू अहादीस में, रिवायात में आती है कि फ़ारूक आज़म वो एक रात और एक दिन का कुछ जिक्र करते हैं, वो क्या, अगर इसको आप बयान फरमाएं। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में चंद लोगों ने अर्ज़ की कि आपको मालूम है कि आपको जो है वो चंद लोग सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पर फ़जीलत देते हैं। अल्लाह अकबर। आपको सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर फ़जीलत देते हैं। तो सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पहले तो रोने लगे और फिर इरशाद फरमाया कि सैयदना सिद्दीक़ अकबर पर मुझे फ़जीलत देते हैं। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दिन और एक रात का जो अमल है, ये मेरी पूरी जिंदगी के अमाल से कहीं बेहतर है। वाह 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 वाह। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की एक दिन और एक रात का अमल सिर्फ, वो मेरी पूरी जिंदगी के अमाल से कहीं दर्जे ज्यादा बेहतर है। क्या बात। वो मुझे कैसे फजीलत देते हैं। फिर खुद ही इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम्हें बताऊं कि वो रात कौन सी थी, वो किस रात का अमल है। फरमाया वो रात वो थी कि जब हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हिजरत के लिए रवाना हुए थे। वाह वाह क्या। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि उंगलियों के बल चल रहे थे तो आपके पाँव जो है वो जख्मी हो गए थे। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ही की वो ज़ात थी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने कंधों पर सवार किया अल्लाह और गार तक लेकर गए। गारे सौर का फासला अच्छा खासा है, मीलों का सफर है। अगर एक आम बंदा भी अच्छी रफ्तार के साथ भी चलना चाहे तो तकरीबन 2 से 2.5 घंटे लगते हैं ऊपर चढ़ने के लिए। सिर्फ मीलों का सफर और चट्टाने, रास्ता दुश्वार, इस मामले के अंदर। और सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो उम्र थी वो भी कोई इतनी कम नहीं थी कि चले हम कह लें कि जवानी थी,
تو اٹھا کر لے کر چلے گئے. اتنا فاصلہ نہیں تھا, 2 سال جو ہے وہ چھوٹے تھے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. تو سیدنا صدیق اکبر اپنے کندھوں پر اٹھا کر غار ثور تک لے کر گئے. پھر اندر بھی جانے نہیں دیا, فرمایا نہیں یا رسول اللہ میں پہلے غار کے اندر جاتا ہوں, کہ اگر کوئی اذیت اور تکلیف پہنچانے والی چیز ہوگی تو پہلے مجھے پہنچا دے گی اور آپ اس چیز سے بچ جائیں گے. پھر آپ اندر تشریف لے گئے, ساری چیزوں کو صاف کیا, سوراخوں کو بند کیا, اور جو سوراخ بچ گیا اس پر اپنے پاؤں کی ایڑی رکھ دی. جس پر سانپ نے ڈسا تو پھر حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ سیدنا صدیق اکبر کی گود میں آرام فرما رہے تھے, اب ایک طرف سانپ نے ڈسا ہے اور دوسری طرف حضور کا آرام ہے. اگر ہل جل کرتے ہیں تو حضور کے آرام میں خلل آتا ہے, نہیں, ہرگز گوارا نہیں کیا. لیکن چونکہ سانپ نے ڈسا تھا, اس تکلیف کے باعث جو ہے وہ آنکھوں سے آنسو نکل پڑے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھل گئی. فرمایا صدیق کیا ہو گیا؟ فرمایا رسول اللہ جس جگہ ایڑی رکھی تھی نا اس جگہ سانپ نے ڈس لیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا اور وہ جگہ مکمل ٹھیک ہو گئی. یہ وہ رات تھی, یہ اس رات کا عمل تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سیدنا صدیق اکبر والا معاملہ تھا. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ کیسا منظر ہوگا نا, کہ جب گود میں سیدنا صدیق اکبر کی گود میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ چہرہ انور ہوگا اور آپ جو مستقل پوری رات جو ہے وہ اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں. فرما رہے ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس رات وہ نیکی کر رہے تھے, وہ اطاعت کر رہے تھے جو عرش و فرش میں کہیں کوئی نہیں کر رہا تھا, جو عرش و فرش میں کہیں کوئی وہ شخص نیکی نہیں کر رہا تھا. اور دن کا عمل کیا؟ فرمایا دن کا عمل یہ کہ جب نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے وصال ظاہری فرمایا تو عرب کے جو قبائل تھے یہ مرتد ہو گئے, زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا. لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حوصلہ دیکھیے, فرمایا کہ میں اگر یہ زکوٰۃ کے لیے ایک رسی دینے سے بھی انکار کر دیں گے تو میں پھر بھی ان سے جہاد کروں گا. سیدنا فاروق اعظم فرماتے کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے میں نے عرض کی کہ آپ لوگوں پر جو ہے وہ نرمی والا معاملہ فرمائیں, ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال بھی ہوا ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر کی بہادری, فرمایا اے عمر تم تو اسلام سے پہلے بڑے بہادر تھے, بڑے سخت مزاج تھے, اب تم اسلام میں آ کے اتنے نرم کیوں ہو گئے ہو؟ نہیں, میں ان سے جہاد کروں گا, اور میرے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ دین میں کوئی یہ کمی ہو جائے. فرماتے ہیں یہ وہ دن کا عمل ہے جو سیدنا صدیق اکبر نے کیا. اللہ اکبر. اپنے پہلو میں اسی لیے تو سلایا ہے اپنے پہلو میں کہ یار غار کا رتبہ حضور ماشاءاللہ. ایک سوال ہوا تھا, اس کا جواب دے دیتا ہوں, پھر انشاءاللہ راشد بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت ایمان سے کتنے لوگ ایمان لائے؟ سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن اسلام لائے اسی دن وہ حضرت سیدنا عثمان بن عفان, سیدنا طلحہ, سیدنا زبیر, سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہم کے پاس پہنچے اور ان پر انفرادی کوشش فرما کر اسلام کی دعوت پیش کی اور انہیں بھی داخل اسلام کر لیا. پھر دوسرے دن حضرت سیدنا عثمان بن مظعون, سیدنا ابو عبیدہ بن جراح, سیدنا عبد الرحمن بن عوف, سیدنا ابو سلمہ, سیدنا ارقم بن ابی الارقم رضی اللہ عنہم پر اسلام پیش کیا تو انہوں نے بھی اسلام قبول کر لیا. یہ اسلام لاتے ہی آپ نے جو نیکی کی دعوت دی اور لوگ اسلام لے کر آئے, یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انفرادی کوشش سے یہ آپ کے لیے ثواب جاریہ کا سلسلہ بنا. راشد بھائی, سفر ہجرت کی بات بھی ہو رہی ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری یقیناً یہ بڑی مشہور ہے. اس سفر ہجرت میں وفاداری کے تعلق سے کچھ ایسی جہتیں, کچھ ایسی باتیں آپ بیان فرمائیں
تاکہ ہمیں صدیق اکبر کی محبت بھی دل میں پیدا ہو اور اس واقعے کی اہمیت بھی ہمیں پتہ چلے. جی انشاءاللہ سفر ہجرت کے حوالے سے کافی کچھ بیان ہو چکا ہے. ایک چیز جس کو حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر نعیمی میں بڑے خوبصورت انداز میں ذکر کیا. اب دیکھیں ہجرت کا جب یہ واقعہ پیش آیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر مبارک جب 40 سال تھی تو آپ نے اظہار نبوت فرمایا، اور اس کے کچھ سالوں کے بعد یہ ہجرت کا معاملہ ہوا. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قریب قریب تھی، چند سالوں کا فرق تھا. تو اب یعنی تقریباً 50 سال کی عمر تقریباً اپروکسیمیٹلی یہ ہے ہجرت کے وقت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اور صدیق اکبر. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے، سوچے بندہ 50 سال کی عمر، وہ ضعیفی میں وہ قوت ہے، وہ اعلیٰ جو شعر ہے مولانا حسن رضا خان صاحب، واقعتاً اس کو غور کریں تو جو صدیق اکبر نے کمال کیا ہے اس پہ بندہ حیرت زدہ ہے. جی یعنی وہ عمر تھی، اگرچہ اہل عرب کا انداز، ان کی صحتیں، وہ سب اپنی جگہ مسلم، لیکن پھر بھی 50 سال کی عمر ایک معنی رکھتی ہے. ایج کا فرق تو یعنی اس کو آپ جوانی نہیں کہیں گے، جوانی سے بڑھ کر جو ادھیڑ عمر ہوتی ہے وہ عمر ہے. تو اب جسمانی کیفیت انسان کی کیا ہوتی ہے اس عمر میں، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا شعاری اور خدمت مصطفیٰ کا انداز دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لکھا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے اپنے کاندھوں پر سوار کیا، اور یہ صدیق اکبر کو رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خاص ایسی طاقت ملی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بار نبوت کو اٹھانا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. قرآن مجید فرقان حمید میں ہی بیان کیا گیا کہ قرآن کو اگر ہم، رب فرماتے اگر قرآن کو ہم مضبوط پہاڑ پر بھی اتارتے تو وہ پاش پاش ہو جاتا، لیکن سینہ مصطفیٰ نے اس کے وحی کے بار کو برداشت فرمایا. اور ایک صحابی فرماتے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام میرے زانوں پر سر رکھ کر آرام فرماتے، اس دوران وحی کا نزول ہوا. اب وحی کا بوجھ اتنا تھا کہ مجھے ایسا لگتا تھا کہ میری ران میرے جسم سے جدا ہو جائے گی. نبی کریم علیہ السلام کسی سواری پر اگر سوار ہیں اور اس دوران وحی کا نزول ہوا تو وحی کا دباؤ اور اس کا بوجھ اتنا ہوتا تھا، جلال اتنا ہوتا تھا کہ وہ جانور بیٹھ جاتا تھا. یہ ہمت جو عطا کی گئی قدرت کی طرف سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے کاندھوں پر سوار کیا. محسن بھائی اس دور میں کسی کی کھوج لگانی ہو، کسی کا پتہ چلانا ہو تو اس کا ایک انداز یہ ہوتا تھا انویسٹیگیشن کا، کسی کا پتہ لگانے کا، کہ اس کے پاؤں کے نشانات سے، جو پاؤں کے نقوش ہوتے ہیں صحرا میں، یہ مٹی وغیرہ میں انسان چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے قدم کے نشان بنتے ہیں، اس کے ذریعے پہچانا جاتا ہے، اصل بندے تک پہنچا جاتا ہے. اور اہل عرب ایسے ماہر تھے کہ وہ نشان دیکھ کر بتاتے تھے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے، اس کی عمر کیا ہے، یعنی پوری تفصیلات گویا کہ پورا ڈیٹا نکال لیتے تھے، اتنی ان کو مہارت تھی. اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس سفر ہجرت میں، حالانکہ خوف کا عالم ہے اور اتنا سینسیٹیو معاملہ ہے، آپ کی ذہانت، دانش مندی اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ وفا دیکھیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ کاندھوں پر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو سوار کرتے ہیں صدیق اکبر، اور جب چلنا شروع کرتے ہیں غار ثور تک پہنچنے کے لیے، یہ سنگلاخ وادیاں ہیں اور مطلب عرب کا صحرا ہے. آج جو اس وقت عرب شریف کی حالت ہے اس وقت ویسی نہیں تھی. 1450 سال پہلے کیا کیفیات تھیں. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے قدم زمین پر نہیں رکھتے بلکہ پنجوں کے بل چلتے. یہ کہنا اور سننا آسان ہے، انسان خود تنے تنہا بھی اگر پنجوں کے بل چلے 10-12 قدم کے بعد اس کی ہمت کھڑا جاتا آدمی. تو اب یہ پورا سفر ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کاندھوں پر سوار. اچھا پنجوں کے بل چل رہے ہیں، پنجوں کے یعنی پاؤں کے جو انگلیاں ہیں ان کے بھی نشان بن رہے ہیں. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں کہ صدیق اکبر کا انداز دیکھیں، انداز وفا دیکھیں، اس پر ساری وفائیں قربان ہوں. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پاؤں کا ایک پنجہ رکھتے ہیں، دوسرا پاؤں رکھنے سے پہلے اس پاؤں کو موڑ دیتے ہیں. اب موڑنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ وہ جو پاؤں کے ناخنوں اور انگلیوں کا جو نشان بنا تھا نا وہ بھی مٹ جائے، تاکہ میرے نشان قدم کے ذریعے بھی کوئی دشمن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام. کیا بات ہے، کیا اللہ پاک اس کی ہمیں خاک کا صدقہ نصیب فرمایا اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے وفا شعاری کیا بات ہے، کیا بات ہے، سبحان اللہ. ہائے ہائے یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے. ضعیفی میں یہ قوت ہے ضعیفوں کو قوی کر دے. سہارا لے ضعیفوں اقویاء سے صدیق اکبر کا سہارا لے. ضعیفوں اقویاء سے صدیق اکبر کا. اللہ اللہ اللہ.
وفا کی کیا بات کریں، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا با وفا نہ کائنات نے دیکھا ہے، نہ کبھی آئندہ دیکھ سکے گی۔ ایسا با وفا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت صدیق اکبر کو اللہ پاک نے شرف عطا فرمایا۔ محسن بھائی یہاں میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا، جیسے فیضان بھائی نے بھی ذکر کیا کہ کتنا اعتماد تھا نبی کریم علیہ السلام کا اور رب کا کتنا خاص کرم تھا صدیق اکبر کا۔ یہاں علماء ایک جملہ بڑا پیارا بیان کرتے ہیں کہ کائنات کی تمام نعمتوں میں سب سے بڑی اللہ کی نعمت کون ہے؟ نبی کریم علیہ السلام۔ اللہ کی تمام امانتوں میں سب سے بڑی امانت ذات مصطفیٰ ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت، آپ کے مومن ہونے، مخلص ہونے کا کیا عالم ہے کہ یہ سفر ہجرت میں اور بالخصوص وہ غار والی جو راتیں تھیں ان میں رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور رب تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی امانت صدیق اکبر کے ساتھ۔ کیا بات ہے، کیسے امین ہوں گے اور کیسے رازدار ہوں گے، سبحان اللہ۔ عدنان چشتی بھائی، اب آپ کی طرف آخری لمحات ہیں اس سفر کے تعلق سے، یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی وصال ظاہری اور اس سے پہلے نصیحتیں، اور جو اس میں آپ کوئی بیان فرمانا چاہیں تو۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ جو سفر ہے، اس کے اندر بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب غار ثور کے اندر گئے ہیں، آپ دیکھیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا حضرت صدیق اکبر پر اعتماد، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تو کائنات میں سب سے بڑھ کر اعتماد ہی حضور علیہ السلام کی ذات پر ہے۔ جب سارے کا سارا کام کر کے فارغ ہو گئے، اب آپ دیکھیں غار کی صفائی کی ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ غار میں کیا ہے کیا نہیں ہے یہ جانتے ہیں، سب جانتے ہیں۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ مجھے پیاس لگی ہے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ آپ دیکھیں صحابہ کرام علیہ مردوان کا اعتقاد یہ ہے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا عقیدہ یہ ہے، حالانکہ پتہ ہے پانی کو ساتھ لے کر نہیں آئے، اچھا رستے کے اندر بھی پانی کوئی نہیں تھا اور غار پہلے خود صاف کر چکے ہیں، ایسے میں یا رسول اللہ پیاس لگی ہے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا میں کیا کر سکتا ہوں، نبی وہ بھی جانتے تھے کہ جہاں سارے کے سارے اسباب ظاہری دم توڑ دیتے ہیں، مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں بھی غلاموں کی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پیاس لگی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں، صدیق غار کے آخر میں جاؤ اور پانی پی لو، اللہ غار کے آخر میں جاؤ اور پانی پی لو۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ بلا تعمل یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ میں تو صفائی کی ہے ادھر تو کوئی پانی نہیں تھا، نبی کریم علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اٹھ کے غار کے آخر میں گیا، میں نے دیکھا وہاں ایک چشمہ موجن ہے، پانی کا چشمہ موجن ہے، ارشاد فرماتے ہیں میں نے پیا اور خوب سیر ہو کر پیا۔ میں نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا صدیق جانتے ہو پانی کہاں سے آیا؟ فرمایا جب تم نے سوال کیا مجھ سے، جب تم نے مجھ سے مانگا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے چشموں میں سے وہ جو اس پر ایک فرشتہ مقرر تھا اسے حکم ارشاد فرمایا کہ وہاں سے اس غار تک ایک کنیکشن کر دو، وہاں کا پانی جو ہے یہاں تک پہنچ جائے تاکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سیراب ہو جائے۔ فرمایا حضرت صدیق اکبر کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں میرا اتنا مقام ہے؟ نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں ہاں صدیق اللہ کی بارگاہ میں تیرا اتنا ہی بڑا مقام ہے۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہے سب کچھ۔ اور پھر جو ایک بات امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے ذکر کی جاتی ہے، حضور علیہ السلام کی بات پر اعتماد، حالانکہ سب کچھ دیکھا ہوا پھر بھی یہ ہے دین اور شریعت اور نبی کریم علیہ السلام کے حکم کو ماننے کا جو انداز صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہمیں سکھا رہے ہیں نا، کہ جب بات اللہ کے نبی کی آ جائے تو پھر یہ نہیں کہ میں تو یہ دیکھا ہے وہ دیکھا، نہیں، جو فرما دیا ہے وہ کر لیں، اس کے اندر بھلائی ہے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کافر ادھر سے آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ہم ادھر سے چلے جائیں گے، غار حالانکہ بند ہے دوسری طرف۔ جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ کہا حضور نے فرمایا یہ ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا تو غار کے اس پار ایک ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے اور اس کے کنارے پر کشتی بھی موجود ہے جو ہمیں لے جانے کے لیے گویا جو ہے وہاں رکھی گئی تھی۔ ارشاد فرمایا یہ ادھر سے آئیں گے، ہم ادھر سے چلے جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک کے ساتھ جو ان کا انداز ہے، واقعی جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا انداز ہے، امت آپ کے احسانات کے تلے دبی ہوئی ہے، ان کے احسانات کا بدلہ آپ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید کے حوالے سے بھی کائنات میں جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں سب کا ثواب صدیق اکبر کو پہنچا ہے، کیونکہ یہ قرآن ہم تک جو پہنچا اس کا سب سے پہلا ذریعہ اور سبب جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر جمع کرنے کے تعلق۔ سبحان اللہ، کیا بات۔ آخری بات جو میں عرض کروں گا، ہجرت کا واقعہ بیان کیا جائے اور یہ بات بیان نہ کی جائے،
سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر کے جا رہے تھے نا، تو کبھی آگے چل رہے تھے، کبھی پیچھے چل رہے ہیں، کبھی دائیں چل رہے ہیں، کبھی بائیں چل رہے ہیں. تو حضور السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے صدیق، اس سے پہلے میں نے یہ منظر نہیں دیکھا کہ کبھی تم میرے آگے چل رہے ہو، پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں. فرمایا یا رسول اللہ، جب مجھے آگے سے دشمن کا خطرہ ہوتا ہے نا تو آگے چلنے لگتا ہوں، واہ واہ، اور جب پیچھے سے کسی کے حملہ کرنے کا خطرہ ہوتا ہے، دل میں خیال آتا ہے، میں پیچھے آ جاتا ہوں. واہ، اور چونکہ امن نہیں ہے تو اس لیے کبھی یہاں چل رہا ہوں، کبھی یہاں چل رہا ہوں. حضور نے فرمایا کہ اے صدیق اکبر، یہ بتاؤ کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ کوئی تکلیف اس سفر کے اندر وہ تمہیں پہنچ جائے، مجھے نہ پہنچے؟ فرمایا یا رسول اللہ، میری تمنا تو یہ ہے کہ کوئی بھی مصیبت اور تکلیف وہ مجھے پہنچے لیکن آپ تک نہ پہنچے. میری تو یہ خواہش ہے. مدنی چینل کے ناظرین، یقیناً ایک مختصر سے وقت میں ساری چیزیں بیان نہیں ہو سکتی. ہم تو صرف ثنا خانوں میں اپنا نام لکھوا رہے ہیں. آخر میں ہم آج کے اس پروگرام سے یہ اپنا ذہن بنائیں کہ صدیق اکبر نے وفا شعاری، نبی پاک پہ جان نثاری، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سب کچھ قربان کر دینے، اپنی جان کی پرواہ نہ کر دینے کی جو مثال قائم کی ہے. ہمیں صدیق اکبر کی سیرت پر چلنا ہے اور مصطفیٰ جان رحمت کے پیارے دین کے لیے ہمیں اپنا وقت، اپنا مال، اپنی جان، اپنی اولاد سب کچھ قربان کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہنا چاہیے اور اپنی صلاحیتوں کو اپنے دین کے لیے پیش کریں. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہوں، نبی کریم علیہ السلام کی سنتوں پر عمل کریں اور دوسروں کو نبی پاک کی سنت کا آئینہ دار بنائیں. عشق حقیقی چاہتے ہیں، آئیے دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہو کر فیضان صدیق اکبر کو حاصل کیجیے. اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجات بلند فرمائے، ان کے فیضان سے ہمیں مالا مال فرمائے. اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے ہمیں دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میرے نبی کے پہلے خلیفہ ابو بکر، میرے نبی کے پہلے خلیفہ صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر، صدیق اکبر.